So you have the possibility both monetarily and otherwise to move. آپ نے کیوں ڈیسائیڈ کیا نہیں جانے کا؟ تو بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں, فیکٹر ان کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اس میں سب سے آئی تھنک جو ڈیسائزو چیز ہوگی نا وہ آپ کی ایج ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اف یو آر اسٹارٹنگ اے فن ٹیک کمپنی ان سے UAE, تو واٹ از یور سائز آف دا لائک فیو ملین. یہاں پہ اگر آپ کریں تو لائک آدھی دنیا آپ کے پاس. سو فری لانس مثال کے طور پر یو کین ناٹ گیٹ اے کریڈٹ کارڈ ایون. یس. تو وہ ہماری بیسکس اگر جب ہم کور ہوئیں گی نا, وہ جب فکس ہو جائیں گی, اس کے بعد کا جو 220 ملین بندہ ہے نا وہ بہت یوزفل ہوئے گا. لیٹ می گیو دس ریفرنس آف بک می مثال کے طور پر. سو لک ایٹ دم, دے آر تھرائیونگ. ہر بندہ 5 بلین 50 بلین 500 بلین کی بات کر سکتا ہے. دیٹ از ایکچولی اچیویبل. سو 10 سالوں میں جو لوگ ان چیزوں کو ہیک کریں گے دے کین ایکچولی گرو ویری بگ. دے آسک می کیا تو میں پوچھتا ہوں یار وہ کرو جس میں مزہ آتا ہے. یو ول ارن یور لیونگ آؤٹ آف دیٹ. بینکس آر لائک اس پورے لائک ویو میں جہاں پہ ہر بندہ رو رہا ہے تقریباً, ٹکا نہیں ہے کسی کے پاس, اینڈ بینکس آر میکنگ بلینس بیکاز کہ وہ اپنی سارے کا سارا پیسہ بنا رہے ہیں گورنمنٹ کو لینڈ کر کے. دس پلیس از گوئنگ ٹو فلرش. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. آج ہمارے مہمان ہمارے چیف ایگزیکٹو اینڈ فاؤنڈر عامر بھائی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری یہ کانورسیشن ہو رہی تھی میرے آفس میں ہی کہ پاکستان چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو انہیں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہمیں بتائیں, تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ پوڈ کاسٹ پہ آ کے باقیوں کو بھی بتا دیں کہ کیا چل رہا ہے. تو سر تھینک یو فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. کیوں پاکستان چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ ویل چھوڑ سکتے ہیں, آئی مین بٹ ایکچولی تھوڑا سا سبجیکٹو ہے یہ. ہر کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر کسی کو رہنا بھی نہیں چاہیے. سو تھوڑا سا ہے, تو آپ ایک جنیریکلی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. سو یا ڈپینڈز آن ہو یو آر آسکنگ. چلے میں ایک ایک کر کے کیٹیگرائز کرتا ہوں. لیٹس سے کہ میرے پاس پاسبلٹی ہے, جس طرح آپ UAE ابھی ریسنٹلی گئے تھے, ایکسپلور کر رہے تھے, موونگ سعودی عربیہ بھی گئے تھے. سو یو ہیو دی پاسبلٹی بوتھ مانیٹریلی اینڈ ادروائز ٹو موو. آپ نے کیوں ڈیسائیڈ کیا نہیں جانے کا؟ اوکے, سو جب میں کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹو ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں, فیکٹر ان کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اس میں سب سے آئی تھنک جو ڈیسائزو چیز ہوگی نا وہ آپ کی ایج ہے. سو اف یو آر انڈر 25 آپ کے لیے زیادہ فیوریبل ہے کہ آپ چلے جاؤ. بٹ اف یو آر امیجن سے 30 35 40 ایسے آگے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا اسیس کرنا چاہیے کہ باقی جو ایلیمنٹس ہیں یا جو فیکٹرز ہیں جو کہ امپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی, ان کو گیج کریں. سو انڈر 25 کا وجہ یہ ہے کہ آپ یو آر ینگ اینڈ یو آر ایکسپلورنگ, کوئی فیملی نہیں ہے ایکسیٹرا, مطلب آپ کے کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے جو کہ ہم جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہم مسائل کہہ لیں یا رسپانسبلٹی کہہ لیں وٹ ایور. سو دے کین ویری ایزیلی ڈو اے فریش اسٹارٹ, اور اس کے بعد وہ وہاں سے شروع ہو جائیں گے اینڈ دے کین ریئلی گرو اے لاٹ ان نیکسٹ 10 to 15 years. بٹ ان لائک اگر ایک بندہ ہے, مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سو میں نے پورا زندگی جو ایک ہی کام کی ہے, اٹس مینلی دا بلاگنگ اینڈ دا رپورٹنگ. تو میرا جو ایک کیریئر تھا جو کہ 15 سال یا اس کے لگ بھگ ہے, تو ایک سارے کانٹیکٹس بنے, سورسز بنے, نیٹ ورک بنا, مطلب ایک ایکو سسٹم ہے جو ایک سپورٹ سسٹم ہے جو کہ مجھے اویلیبل ہے. آج کو اچانک سے اگر میں اٹھ کے کہتا ہوں نہیں جی میں کہیں اور جا رہا ہوں, مثال کے طور پر امریکہ جا رہا ہوں, UK جا رہا ہوں یا مڈل ایسٹ جا رہا ہوں, اسکریچ سے بنانا پڑے گا. ایکچولی مجھے ایک تو اسکریچ سے بنانا پڑے گا, لیکن دوسرا مجھے پہلے تو سیکھنا پڑے گا وہاں پہ کہ یہاں کے, چونکہ لائک وی لیوڈ آل آر لائفز ہیئر ان پاکستان, سو وی نو کہ یار لوگ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں, کس چیز کو کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو پہلے 2-3 سال تو مجھے سیکھنے میں لگیں گے. اس کے بعد میری ایکچوئل ورکنگ اسٹارٹ ہوئے گی کہ میں اپنا نیٹ ورک اور وہ سارا ایکو سسٹم اور وہ جو سارا سپورٹ سسٹم جو کہ یہاں پہ آلریڈی ہے وہ میں وہاں پہ بنانا شروع کروں گا. تو اسکریچ سے علاوہ مجھے لگتا ہے -2-3 years میں آپ اسٹارٹ کریں گے, تو اس کے بعد جا کے آپ کے. تو ایج از آئی تھنک ویری کروشل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کس ایج میں آپ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ سو امیجن اف یو آر سے 30 35 40, پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹ آر دوز ایکسپینسز جو کہ رننگ ایکسپینس آپ کو چاہیے. تو مثال کے طور پر آئی ایکسپلورڈ سیورل مارکیٹس انکلوڈنگ US UK مڈل ایسٹ, سعودی عربیہ, دبئی, اس طرح قطر.
اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے ہیں تو امیڈیٹلی آپ کو ایک میجر ایکسپینس ایڈ ہو جائے گا وچ از اسکولنگ, اور وہ بہت مہنگی ہے مڈل ایسٹ میں. یورپ میں تھوڑی اس پہ ہوتا ہے, لیکن یورپ میں ایک اور مسئلہ ہے کہ وہاں پہ لینگویج بیریئر ہے. ادر دین یو کے آپ کو ایک نئی زبان سمجھو کہ آپ تو سیکھ ہی نہیں سکتے ہو, بچے آپ کے سیکھ جائیں گے, آپ سیکھ ہی نہیں سکتے ہو. سو اس طرح کی چیزیں ہیں بہت ساری. تو مجھے لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری شیور وین یو آر ڈیسائڈنگ کہ یار اب نے موو کرنا ہے, اور آپ کے لیے کیا یہ فیوریبل ہوگا کہ آپ کو موو کرنا چاہیے. تو اٹس ناٹ لائک کہ یار یہاں پہ حالات فارغ ہو گئے ہیں. ایکچولی اس پہ بھی ہم آئیں گے ایکچولی کتنے فارغ ہوئے اور کتنا اس میں ابھی باقی ہے پوٹینشیل. لیکن اس میں میں ایک اور بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسکل سیٹ میٹر کرتی ہے. سو ابھی جس طرح ایس اے پی ایم جو آئی ہوئی تھی آن یوتھ افیئرز, ان سے میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ لیٹس سے آئی نو کہ سعودی عربیہ میں ایک بل جا رہا ہے, ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے آف ٹیک ریولیوشن, اینڈ یو اے ای کو سلیکان ویلی بننا ہے, اور جو بھی ان کو اسکل سیٹس کیا چاہیے, مشین لرننگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, ہارڈ کور ٹیک اسکلز. اب وہ اسکل سیٹ ہمارا اس لیول پہ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب لوگ کہتے ہیں یار سعودی میں ابھی بہت زیادہ جابز ہیں, لیکن جس طرح آپ نے مجھے اسی ڈسکشن میں بات کی تھی کہ جب یو اے ای میں ایک شفٹ آیا تھا نا تو وہ لیبر گئی تھی. لیبر تو ہمارے پاس ینگ جوان مزدور ہیں, ہٹے کٹے لوگ ہیں, وہ تو پارٹ ہم کر لیتے ہیں. یہ والا پارٹ اب تھوڑا ٹیکنیکل کھیل ہے, اس میں ہماری اس طرح کی اس لیول پہ, مطلب اوبیسلی دیکھیں اگر آپ ایک ایکسپرٹ ہیں ان ٹیک اینڈ یو ہیو سم فنومنل اسکلس, آپ کے لیے جاب شاید پاکستان میں بھی اتنی اچھی ہے $7-8-10,000 کی جتنی آپ کو یو کے میں بھی مل رہی ہو, یو ایس میں, اینی ویئر, بیکاز یو ہیو سچ اے نیش اسکل سیٹ. لیکن عوام کے پاس تو نہیں ہے نا یہ اسکل سیٹ, اور پاکستان میں اسپیسیفکلی عوام کے پاس یہ اسکل سیٹ تو نہیں ہے. تو وہ ویوز بھی تو نہیں کیچ کر پائیں گے نا ہم, یا کیچ کر پائیں گے آپ کے اوپینین میں؟ سو دیکھیے اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پہلی تو بات ہے کہ اسکل جو ہے وہ کس لائن آف ورک میں ہے, تو وہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا نا کمپٹیشن ہو رہا ہوگا. سو یو ول بی کمپیئرڈ ود دا ریسٹ آف دا مارکیٹ سچ ایز مل فیئرلی. اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو انڈینس کے ساتھ, بنگلہ دیشین, فلپینوز اینڈ آل. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا کمپیئر کیسے کر رہے ہو اپنے آپ کو, آپ کا اسکل سیٹ مینلی. اگر آپ یو کے یورپین مارکیٹ میں یا نارتھ امریکن مارکیٹ میں, پھر آپ کو تو ظاہر کمپٹیشن اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ آپ نے دیکھنا کہ آپ کے میں اسکل ہے, اگر ہے تو وہ کتنی کمپیریٹیولی اچھی ہے. تو دس از وین یو کین فیئرلی انڈرسٹینڈ کہ یار آپ کو کیا وہ کوئی جاب مل جائے گی یا نہیں ملے گی. اس میں اگر میں بتاؤں نا تو آئی تھنک اٹس گریٹ آئیڈیا. اگر آپ کسی بھی وجہ سے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے یہاں سے جاب ہنٹ کر کے جائیں. سو وہاں پہ جانا اور پھر وہاں پہ جاب دیکھنا اور ڈھونڈنا اور ملنا یا نہ ملنا, وہ بہت ہی لائک ایک جھمیلہ بن جائے گا. سو میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ اگر یہاں سے آپ کو ایسی کوئی اپارچونیٹی مل جائے, وہ آپ لاک کرو اور پھر جاؤ, تو پھر اٹس لائک مے بی 10x سمپلر اور ایزیئر, کہ آپ شاید بہتر آپ کی ریلوکیشن جو ہے ٹرانزیشن ہے اس میں آسانی ہو جائے گی. ادروائز تو مطلب وہاں پہ جا کے تو اٹس لائک این اوشن, اور اس میں اب کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے, کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا, کوئی پتہ نہیں چلتا. اینڈ از دس دا بگیسٹ برین ڈرین دیٹ پاکستان ایور سین؟ مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پچھلا ایک فیز ہے ابھی ایک شاید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, بہت ساری انسٹیبلٹی ہے, تو سب کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ٹائٹینک ہے اور یہ شپ سنک ہونے والی ہے, اور سب جو ہیں اپنے اپنے لائف بوٹس پہ بیٹھنے کی کوشش کریں. کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر اسٹیٹسٹیکلی دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. صحیح ہے, مثال کے طور پر پچھلے سال 2022 میں کوئی 8 لاکھ کے لگ بھگ لوگ گئے باہر, جو کہ ایک بڑا نمبر ہے, اور ایکچولی دا نمبر ٹرپلڈ ان 1 ایئر 2021 کے اگینسٹ. بٹ ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ 2021 میں کووڈ تھا اور باہر کوئی نوکری نہیں تھی اس وقت. باہر مطلب جو لوگ جن لوگوں کی ایکچولی جابس تھی اور وہ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے بیکاز ایئر لائنس تھی نہیں, یہاں پہ پھنس گئے تھے, تو وہ باہر جا ہی نہیں. تو نیا بندہ تو جانا بالکل ہی ناممکن تھا. تو 2,25,000 لوگ گئے تھے 2021 میں. اور اسی طرح ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک جو ایوریج ہے تقریباً 7-8 لاکھ لوگوں کی, 500,000+ لوگوں کی, یہ ایوریج پچھلے کافی سالوں سے ہے. سو اور ان ایکچویلٹی 2016 میں کوئی 9.5 لاکھ لوگ گئے تھے باہر, مور دین 2022. یس, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں ایک تھوڑا سا کمپیریزن شاید ہمیں کرنا پڑے, اور اس کا ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں ہے کہ بس 2016 کی جب میں بتا رہا ہوں کہ 9.5 لاکھ لوگ گئے تھے, تو وہ کس اسکل سیٹ کے لوگ تھے اور آج کس اسکل سیٹ کے لوگ جا رہے ہیں.
تو ایز اے سیٹ کہ ڈیٹا ہے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑا مور اسکلڈ لوگ جا رہے ہوں یا دوز ہو آر ایکچولی ویری یوزفل فار دا اکانومی, تو وہ اب جا رہے ہیں. اور اس وقت جو جا رہے تھے, جس طرح آپ نے بات کی, وہ لیبر کے جو سیگمنٹ میں جا رہے تھے, تو وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن وہ ڈیٹا پتہ نہیں کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر نمبر کی بات کریں تو 2016 میں 9.5 لاکھ لے بہت زیادہ تھا. اس نے دس نمبر پکڈ اپ اے لاٹ آفٹر 2010-12. تو تب سے تقریباً 500,000 کی ایوریج ہم لوگ تو کم از کم ہے. اور یہ بات بھی ہے نا کہ ہم ماشاءاللہ پروڈیوس بھی تو اتنے زیادہ لوگ کرتے ہیں نا کہ 500,000 نکالنے سے 220 ملین تو بچ رہا ہے. لیکن از دیر اے پیٹریوٹک نیڈ؟ یہ بڑا ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں میں کہ اگر سارے شارپ مائنڈز چلے جائیں گے تو بچے گا کیا. واٹ یور اوپینینز آن دیٹ؟ اچھا دیکھیں, آپ پیٹریوٹزم کی بات کر رہے ہیں, اور وہ جو پیٹریوٹک اسپیکٹ آف میکنگ دس ڈیسیجن اور وہ ظاہر ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے. اور لیکن آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کیا اپنے آپ کو یہاں پہ رہ کے فیل کر سکتے ہیں, یا کیا یہاں پہ حالات جو بھی جا رہے ہیں کیا اس میں سروائیو کرنا کتنا پاسبل ہے, کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے. اور باہر جا کے ایک نیا اسکریچ, جس طرح ہم نے پہلے بات کی, تو آئی ول سے کہ دیر از اے گڈ پاسبلٹی فار اے لاٹ آف پیپل کہ وہ یہاں پہ بہتر سروائیو کریں. سو اس میں اگر بیکاز دیکھیں پاکستان کی مارکیٹ میں بہت فائدے بھی ہیں, اور اس میں تھوڑا سا اگین اس بٹ سبجیکٹو, بٹ تھوڑا سا جنرلائز ہم اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا, وہ یہاں پہ لوگ بہت ہیں. جس طرح ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ لائک بندہ ہی بندہ ہے. تو آئی تھنک دیٹ از ون ایڈوانٹیج دیٹ وی ہیو گاٹن, کہ آپ کے پاس جو نمبر آف آڈینس ہے یا جو سیگمنٹ ہے یا جس کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کچھ بھی کریں. مثال اگر آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں آپ, یا آپ ویب ڈیزائنر ہیں, یا آپ لائک یو آر سیلنگ اینی تھنگ, شوز بیچ رہے ہیں, جیکٹس بیچ رہے ہیں, تو آپ کی ایک دم سے جو پوٹینشیل مارکیٹ سائز ہے نا, وہ بہت زیادہ ہے. سو آپ دیکھیں مثال کے طور پر, اف یو آر اسٹارٹنگ اے فن ٹیک کمپنی ان سے UAE, تو واٹ از یور سائز آف دا لائک ملین. یہاں پہ اگر آپ کریں تو لائک آدھی دنیا آپ کے پاس, اور بہت ایزیلی آپ اگر آپ کی کوئی اچھی پروڈکٹ ہے تو آپ ایزیلی اسے اسکیل کر سکتے ہیں نیبرنگ مارکیٹس. اور وہ تو خیر لمبی بات ہے, لیکن ہم اس کو اگر چھوڑ بھی دیں. اب ویب ڈیولپمنٹس کی اگر بات کریں, ڈیولپرس کی بات کریں, تو جو اچھی جابس ہیں مثال کے طور پر دبئی میں, وہ پاکستان کے سے کم ہیں, بیکاز اس مارکیٹ ہی چھوٹی ہے. اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں, سو مثال کے طور پر سلیکان ویلی میں جو سائز ہوئے گا اوپننگس کا, وہ بہت زیادہ ہوئے گا. کیوں؟ ایک تو ظاہر ہے وہ ٹیک ہب ہے, بٹ along سائڈ کہ وہاں پہ جو مارکیٹ کی جو نمبر آف اینٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں, وچ از ناٹ دا کیس ان مڈل ایسٹ. لیکن صرف دیکھیں, میں بڑے سالوں سے سن رہا ہوں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں وینچر کیپٹل آیا پاکستان کے, دیکھیں ایڈریسیبل مارکیٹ کتنی بڑی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یار ہمارے پاس ٹیک جابس کی اپرچونیٹیز کتنی ہیں, کیونکہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے, لوکل گڈس بنانے کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے. وینچر کیپٹل آیا, حالات آپ کے سامنے, انفارچونیٹلی اٹس ناٹ لکنگ گڈ رائٹ ناؤ. انشاءاللہ اینڈ اٹ ول پک اپ فرام دیئر. یہ بھی ایک سوال ہے کہ ول اٹ پک اپ فرام ہیئر. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ پرومس تو بہت سالڈ ہے, جیوگرافیکل لوکیشن, اماؤنٹ آف ینگ پیپل, سائز آف دا مارکیٹ, سو مینی تھنگس, لیکن اچیو نہیں ہو پا رہا ہم سے. ہم فور دا لاسٹ 5-6 ایئرس صرف سننے میں ہی آتا ہے کہ بھائی بڑا پوٹینشیل ہے. دیکھیں اس میں نا آئی تھنک یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ, اور آر بیسکس آر بٹ فلاڈ. آئی ڈونٹ نو اف آئی کین سے اٹ آن دا کیمرا اور ناٹ, بٹ لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ہمارے بیسکس تو بہت فلاڈ ہیں. مثال کے طور پر ہم بات کریں فن ٹیک کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو فن ٹیک میں جو ایکچوئل ایکسپلوژن ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے بہت سارے ایریاز میں, اینڈ اس میں سے ایک جو لینڈنگ ایریا ہے, مثال کے طور پر لینڈنگ پاکستان میں جو کبھی تک بڑی لمیٹیڈ ہے, اور جو ہوتی بھی ہے اس میں کوئی کریڈٹ اسکورنگ یہ سب کچھ وہ بہت لمیٹیڈ ہے. لیکن اگر اس کو ہم ریگولرائز کریں, اس کے اگر ایسے ریگولیشنز اور ایسے لاز جو کہ ورکیبل ہوں اور امپلیمنٹیبل ہوں, وہ اگر ہم لے کے آئیں تو کوئی مسئلہ ہی کون نہیں ہے. آپ ایکچولی وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آپ اسے 10x 100x تک گرو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ای کامرس کی بات کر لیں. سو ای کامرس میں لائک آپ کو لائک جو نمبر آف کریڈٹ کارڈس جو یہاں پہ ہیں وہ کتنے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو آپ کا بینکنگ سسٹم جو کہ سپورٹ کرے پیمنٹ گیٹ ویز کو, وہ اس کا کیا سچویشن ہے یہاں پہ. تو ہمارا جو بیسک انفراسٹرکچر جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹو ریئلی ٹیک تھنگس ٹو دا نیکسٹ لیول, وہی مسنگ ہے. اور وہ کیوں نہیں آتا؟ از اٹ جسٹ دا گورنمنٹس فالٹ یا کسی اور کی بھی غلطی ہے؟
پرائمریلی اس میں دیکھیں گورنمنٹ ہی انیبل کرنا ہوتا ہے سب کچھ. سو مثال کے طور پر آئی ریممبر پیمنٹ گیٹ وے کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر. سو آپ اگر اف یو آر سے ویب ڈیولپر, تو آپ کوئی بھی پیمنٹ گیٹ, اگر آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو آپ 2 منٹ میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنا جو بھی لیٹ سپوز آپ کا کوئی ای کامرس ویب سائٹ ہے اور یو آر سیلنگ سے SaaS پروڈکٹ اور اینی تھنگ. 2 منٹ چاہیے اینڈ یو ول بی آل سیٹ اپ اینڈ یو ول بی ریڈی ٹو ایکسیپٹ پیمنٹس فرام دا پوٹینشیل کسٹمرس. پاکستان میں اگر میں مثال کے طور پر XYZ ایک کوئی کمپنی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یار میں لوگوں سے کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیسے ریسیو کر سکوں, اس کے لیے it takes a lot of effort, a lot of effort and maybe some capital as well, because وہ آپ سے پہلے 15 قسم کے ڈاکومنٹس مانگیں گے, پھر اس کے علاوہ پتہ نہیں آپ کا کیپٹل اس میں کتنا یہ بھی دیکھیں گے, پھر وہ بھی آپ کو جان پہچان والا بندہ بھی چاہیے ہوگا وہاں پہ تاکہ وہ آپ کا اسپیڈ اپ کر سکے. ریڈ ٹیپزم میں ہی پھنسے رہتے ہیں. سو دیکھیں نا یہ دیز آر دا بیسکس ایکچولی, اور وہ پھر ہمیں گرو نہیں ہونے دیتی. اچھا اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ کو کریڈٹ کارڈ ہی چاہیے تو پہلے پتہ نہیں آپ کا وہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی آپ میں انٹری ہونا چاہیے, اس میں آپ کا کوئی کریڈٹ اسکور ہونا چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے. سو فری لانسر مثال کے طور پر یو کین ناٹ گیٹ اے کریڈٹ کارڈ ایون. تو وہ ہماری بیسکس اگر جب ہم کور ہوئیں گی نا, وہ جب فکس ہو جائیں گی, اس کے بعد کا جو 220 ملین بندہ ہے نا وہ بہت یوزفل ہوئے گا. اور وہ جو پرومس ہے دیٹ از بیسڈ آن دا نمبر. اب وہ جو بیسکس ہیں جو انفراسٹرکچر لیک کر رہے ہیں ہمارا, وہ جو لائک پری ریکویزٹس ہیں, وہ تو پتہ نہیں کون کرے گا. لیکن سر میں اگر ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں, مانا کہ گورنمنٹ بہتر ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں, ہماری بہت زیادہ ٹیپزم ہے یہ, لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں ایک فنڈامنٹل ایشو بھی ہے نا. مطلب بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس دیکھیں, ہماری ایکسپورٹس دیکھیں, ہماری IT سیکٹر دیکھیں, ان کی IT سیکٹر دیکھیں. ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ایسے میں نا ہمیں ڈبے میں بند کیا جاتا ہے, لیکن اتنی عوام کو ڈبے سے ویسے نہیں نکل جانا چاہیے. مطلب فار ایگزامپل ٹھیک ہے مانا مشکل ہے پیسہ لانا, لیکن فار ایگزامپل وینچر کیپٹل آیا نا, چیزیں آئیں نا, یو کوڈ بائی پاس دا سسٹم. بہت سارے فری لانسرز ہیں, پینیئر یوز کر سکتے ہیں یا ڈفرنٹ پیمنٹ گیٹ ویز یوز کر سکتے ہیں. وائی آر وی ناٹ ایکسپورٹنگ مور IT? وائی آر اسٹارٹ اپس ناٹ ورکنگ? وی کانٹ جسٹ بی لائک بس گورنمنٹ ہے جی تو گورنمنٹ ہے. دیکھیں جو پیمنٹ گیٹ ویز کی بات کریں, بائی دا وے دیٹ از ون سیٹ آف تھنگس. لیٹ می گیو دس ریفرنس آف بک می مثال کے طور پر. سو لک ایٹ دیم, دے آر تھرائیونگ. صحیح ہے, دے ہیو کریکڈ سو مینی $100 million ڈیلز ان کیا کچھ, ماشاءاللہ. So ITIs they crack the system and they at times or in some ways they have bypassed the usual جو آپ کے processes ہوتے ہیں in Pakistan. So yes, there are ways and people are actually exploiting such opportunities. But دیکھیں اب مثال کے طور پر even book me مثال کے طور پر اس کی لے لیتے ہیں. Imagine if you could pay through your credit card for a ticket or کتنا جلدی ہو جائے چیزیں. تو ابھی جو ان کی growth ہے کیا وہ اس سے کافی گنا زیادہ نہیں ہوئے گی؟ کوڈروپل ہو جاتی ہے ایٹ لیسٹ. ایبسلیوٹلی. سو یہ آپ کو وہ جو آپ کو جو اور لوگوں کی اسپینڈنگ پاور بھی تو اوپر جائے گی نا ود کریڈٹ کارڈ آف کورس. یس ایبسلیوٹلی. تو وہ والی جو فنڈامنٹلس کی جو میں بات کر رہا تھا, آئی تھنک دیکھیں اس میں مے بی پرائیویٹ سیکٹر کسی حد تک اس کو بائی پاس کر سکتا ہے یا شاید کوئی اس کے جگاڑ ڈھونڈ سکتا ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی گورنمنٹ. اور مزے کی بات یہ ہر کوئی مثلاً آج کل بھی ہمارے منسٹر ہی از ویری ہارڈ ورکنگ گائے, کافی ایکٹیو ہوتے ہیں. ہر بندہ 5 بلین 50 بلین 500 بلین کی بات کر سکتا ہے. دیٹ از ایکچولی اچیویبل بٹ ناٹ ود دس سیٹ آف تھنگس. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے, ویئر ڈو یو سی دی, لیٹس اسٹارٹ ود دا ٹیک سیکٹر, ٹھیک ہے, ویئر ڈو یو سی دا ٹیک سیکٹر ان دا نیکسٹ 10 years? آ رہا ہے یونیکارن, ہم انتظار میں ہیں. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا ان ڈرائیو کی, ٹھیک ہے. اب ان ڈرائیو اور میں آپ کو اس سے ہم ریلیٹ کریں گے کہ اگلے 10 سال میں کیا ہو سکتا ہے اور کہاں پہ جو لوگ ہیں ہو ول ایکچولی گرو مور ایز کمپیئر ٹو ادرس. سو کریم تھا ہمارے پاس, اوبر تھا, ٹھیک ہے, سب کچھ تھا. انہوں نے کمیشن اسٹارٹ کیا اور مطلب جو ڈرائیور کو کمیشن ملتا تھا پتہ نہیں کتنے % اور سب کچھ, ٹھیک ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی ایپ میں ٹرانزیکشنس کریں, سچ ایز کریڈٹ کارڈ کے تھرو پے کریں, تاکہ انہوں نے اپنا ایک سپر ایپ ہی بنایا جو بھی چل رہا ہے. اینڈ آل ان ڈرائیو آیا, انہوں نے کہا جی کہ بھائی جان کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, آپ نے ڈرائیور کو پیسے کیش میں دینے, دیر از نو والیٹ نتھنگ. دیٹ از وہ مور ویری پاکستانی وے آف ڈوئنگ بزنس, لوکلائز کیا ہے. ہاں ایک تو اس کی وجہ یہ تھی شاید کہ دے ور شارٹ آف آپشنز, ٹھیک ہے, بٹ سیکنڈ وجہ شاید ہو سکتا ہے ایسی بھی, انہوں نے کہا یار یہاں پہ چلنا ہی یہی ہے. ہاں میں اگر اس کا کوئی ایگزامپل دوں, جب میں چائنا گیا تھا نا, آئی واز لیونگ ان چائنا 2012 میں,
اور میں ادھر گیا تھا تو یہ ایک ای کامرس ویو تھا ادھر. لیکن وہ جو ای کامرس ویو تھا نا, سب کچھ کیش آن ڈیلیوری تھی, اور اس میں بھی نا ایک آپشن ہوتا تھا ہیگل کا. مجھے یاد ہے میں نے کانسرٹ ٹکٹس خریدے تھے, اور اس پہ آپ ایک بٹن دباتے تھے تو آفر, اور پھر وہ ایکسیپٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. اور مجھے یہ سب اتنا عجیب لگا, میں کہا یہ کدھر آیا وہ یار. مطلب میں یو کے سے چائنا گیا ہوا تھا نا, تو میں سوچ رہا تھا کہ یار انگلینڈ میں تو آپ بٹن دباؤ, چیز خریدو, ایک دام پہ خریدو, کریڈٹ کارڈ یوز کرو. ادھر دے لوکلائزڈ, اینڈ اس پہ بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں ایکچولی. اگر آپ چائنا کا دیکھیں اسپیسیفکلی, یو نو دا لائکس آف ٹیسکو فیلڈ ان چائنا, اینڈ میسو کارپوریشنز کیم ٹو چائنا اینڈ فیلڈ. اور اس کی وجہ تھی کہ وہ ایک ڈفرینٹ اینیمل تھا, اور ہم مجھے لگتا ہے ایک بڑا یونیک جانور ہے. اور دیکھیں نا, مثال کے طور پر کریم کے کسی بھی کیپٹن کے پاس جائیں, 24 گھنٹے اس کی ایک کوشش ہوتی تھی, اینڈ دیٹ از ٹو بائی پاس دا سسٹم, بیکاز ٹو اوائڈ دا کمیشنز جو کہ وہ کمپنی کو دیتا ہے. آئی مین دیکھیں, یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری ایک مورل اور ایتھیکل ویلیوز بھی تھوڑی سی فلاڈ ہیں, بٹ وہ الگ لیکن تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا یہ کہ بھائی آپ ایزی ہو جائیں, آپ کو کوئی کمیشن نہیں ہے, جو مرضی کریں. اینڈ لک ایٹ دا اپ ٹیک اینڈ دا نمبرز دے ہیو اٹینڈ ان لاسٹ مے بی 2 years. They have bypassed and surpassed Careem by or Ubers by a margin. So آپ کو ہونا کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لوکل ڈائنامکس کو سمجھنا ہے, جو لوکل ڈیموگرافکس ہے اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ along the line آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ وٹ ایور سولوشن یو آر بلڈنگ, کیا وہ جو فنڈامنٹل جو کہ فلاڈ ہیں ان کو کہیں پہ ان کا کوئی کراس میچ تو نہیں ہو رہا, تو وہاں ہو رہا ہے تو پھر دیر آر گوئنگ ٹو بی ایشوز. سو 10 سالوں میں جو لوگ ان چیزوں کو ہیک کریں گے, they can actually grow very big. And assuming کہ now ایک تو بزنس سائڈ ہوگی نا ان دا ٹیک ورلڈ. چلے میں ایک فریش گریڈ اسٹوڈنٹ ہوں, 24-25 سال کا ہوں, یا جتنے بھی سال کا ہوں, کدھر جاب لوں, کارپوریٹ میں لوں, ٹیلکو میں لوں. ٹیلکوز اب ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے جی ٹیلکوز بھی مار رہے ہیں, ایک آرگیومنٹ ہے جی ٹیک بھی مار رہی ہے, ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر سوائے CSS دے کے کچھ اس طرح گورنمنٹ کی طرف جانے کے علاوہ واٹ شوڈ آئی ڈو. اگر میں نے ادھر ہی رہنا, اب میں ادھر ہی رہنا, میرے پاس نہیں ہے پاسپورٹ, نہیں جا سکتا باہر, کیا کروں ادھر؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ اگلے کچھ مہینے تو ویسے ہی بہت ہی ٹربولنٹ ہے. مطلب اس میں جابس یا تو نہیں ہیں, جو ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں. سو یہ اگلا سال تو از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف. So should we like freelance and stuff? What should we do? Yes, maybe, and prepare yourself to to do things جہاں سے آپ سسٹین کر سکیں اس سال کو, اور اس سال کے بعد 2024-25 میں آگے چیزیں ہوپ فلی بہتر ہوئیں گی. Not only like there is a hope, but there are numbers which are statistical data. There is data which is backing the fact کہ 2024 کے بعد چیزیں بہتر ہوئیں گی. So ابھی تو I don't have a good advice for you. لیکن چلیں let's assume اب میں 24 سال کا ہوں, 2024 اب بتائیں. یار پھر تو there are going to be opportunities. پھر آپ کو دیکھنا ہے, دیکھیں by the way یہ ایک there is another, یہ پورا ایک الگ سیگمنٹ ہے کہ آپ کو میں اگر ایڈوائز کروں یا کیریئر کاؤنسلنگ ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ دنیا ہے. اس میں اگر میں ویسے جو بچے جو میرے قریب ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو if they ask me کیا, تو میں پوچھتا ہوں یار وہ کرو جس میں مزہ آتا ہے. اگر آپ کو مزہ پڑھنے میں آتا ہے تو پڑھو, صرف مزہ لکھنے میں آتا ہے تو لکھو, مزہ بائک چلانے میں آتا ہے تو وہ چلاؤ, اینڈ یو ول ارن یور لیونگ آؤٹ آف دیٹ. سو اٹ از ویری اگین سبجیکٹیو کہ آپ کو کس چیز میں مزہ آ رہا ہے. سو دیر آر لاٹس آف پیپل جن کو کنسٹرکشن کے کام میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے, دے انجوائے اٹ, تو انہیں وہی کرنا چاہیے. اور اس میں اس جو ہم لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں, اس میں فائدہ یہ ہے کہ اب جو جتنا بھی نیش کام ہے آپ کا, جتنا بھی مائکرو نیش میں کام ہے, اس میں پھر بھی آپ کو ایک اچھی خاصی آڈینس مل جائے گی, اور آپ کو آپ کہیں نہ کہیں آپ کی مارکیٹ فٹ آپ بن جاؤ گے. سو اینڈ آپ کو یہ ویو نظر آ رہا ہے جس طرح ہم نے بات کی نا کہ بیکاز وی آر سچ اے لارج پاپولیشن, اور کبھی کبھار اچھی بات یہ بھی ہے نا کہ جب جابس کم ہوتے ہیں تو آپ انٹرپرینیورز بھی فورسفل انٹرپرینیورز پیدا کرتے ہیں نا, دے ڈونٹ ہیو این آپشن. ان کو آئی تھنک آپ نے بھی مجھے اسٹوری سنائی تھی کہ جاب کے ساتھ ساتھ مطلب بہت سارے لوگ اس طرح شروع کرتے ہیں بیکاز دے ہیڈ نو آپشن, رائٹ, دے کوڈنٹ فائنڈ سم تھنگ, دے ہیڈ ٹائم, دے ٹک دا رسک. ڈو یو سی, میں یہ پتہ نہیں کب سے سن رہا ہوں یہ بائی لوکل والی جو سسٹم ہے, do you see local products coming up? And I don't mean local products just in the tech sector. I mean, I don't know یار, پیٹ فوڈ پاکستان میں بن رہا ہو, کپڑے پاکستان میں بن رہے ہوں, کتابیں پاکستان میں لکھ رہی ہوں, یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. یار یہ ہونی ہے. There is no way for us to import things for every segment. اس میں جب میں فنڈامنٹلس کی جہاں میں بات کر رہا تھا, آئی تھنک اس میں ایک اور جو بات یہاں پہ مینشن کرنی چاہیے مجھے,
وہ یہ کہ یہاں پہ دیکھیں جو لینڈنگ ہے آپ کی بینکس کی لینڈنگ وہ تقریباً نہ ہونے کے ہے, نان ایگزسٹنٹ, ملتا ہی نہیں ہے, مطلب آپ کو اگر ہو جائے تو آپ الٹے لٹک جاؤ تو وہ پھر بھی نہیں دیں گے. آپ کو گھر دے دو ان کو, پھر جا کے وہ آپ کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں کہ یار لگا, اور اس کا بھی وہ جو آپ کے گھر کی قیمت ہوتی ہے اس کا 1/4 دیں گے کولیٹرل. لک ایٹ دیٹ. بٹ دیٹ سب سے بڑا مسئلہ آپ جا کے اگر انڈیا میں دیکھیں the wave that came of billionaires and also companies and organizations, ایک بندہ اپنی P&L سے اس لیول آف گروتھ اچیو کر ہی نہیں سکتا. بالکل. آؤٹ سائڈ انویسٹمنٹ سے آپ کتنی ایکوٹی دے دو گے, اینڈ میں تو آپ کی کوئی ایکوٹی بچے گی نہیں. یہی تو آرگومنٹ ٹیکس سیکٹر میں چلتی رہتی ہے کہ یار ایونچولی آپ نے چوتھے راؤنڈ کے بعد تو آپ تو 2% اونر ہو تو فائدہ. آپ تو ڈیٹ اس ملک میں یا لینڈنگ اس ملک میں نان ایگزسٹنٹ ہے. یا وہ جو میں آپ کو فنڈامنٹل اس میں دیکھیں کسی وجہ سے اگر آپ کی لینڈنگ یہ اسٹریم لائن ہو جائے, جو کہ نہیں ہوئے گی, اور اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے کیونکہ جو بینکس ہیں لک ایٹ دے, کل پرسوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں 50 بلین کسی نے بنا لیا, کسی نے 100 بلین بنا. بینکس آر لائک اس پورے لائک ویو میں جہاں پہ ہر بندہ رو رہا ہے تقریباً, ٹکا نہیں ہے کسی کے پاس, اینڈ بینکس آر میکنگ بلینس بیکاز کہ وہ اپنی سارے کا سارا پیسہ بنا رہے ہیں گورنمنٹ کو لینڈ کر کے. اور میں نے ایک بات اور بھی ریئلائز کی, انسٹیبلٹی نا فار اے بینک از ناٹ اے بیڈ تھنگ. کنٹری دے لو دیٹ انسٹیبلٹی. مطلب میں وہی جس طرح ابھی وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ جو لوکل ریٹ پہ ڈالر آپ کو ملا کرے گا یا آپ کا کٹا کرے, ریڈیکولس چیزیں کر سکتے ہیں بیکاز دے کین, رائٹ. خیر بینکس کی اس طرح. سو میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ اگر کسی طرح سے لینڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور مجھے اگر دیکھیں اف ایکسیس ٹو کیپیٹل از ایزی فار می, ٹرسٹ میں 50 چیزیں کر سکتا ہوں. لیکن اب میں کامن گائے, کامن پاکستانی, تو میں لائک میرے پاس لاکھوں روپے کہاں سے آئیں گے, نہیں آئیں گے. تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا, اف آئی ایم ایبل ٹو سم ہاؤ پروکیور سم لون اور سم تھنگ, سب کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ دس از وین یور لوکل پروڈکٹس ول ناٹ اونلی ایمرج بٹ دے ول تھرائیو ایکچولی. سو وہ بہت دیکھیں آپ نے مثال کیٹ فوڈ آپ نے بات کی, آپ نے یہ ٹیبل بنانا, یہ ٹیبل میں سے لائک پاکستان میڈ نہیں ہے. میں یہ بنانا چاہتا ہوں, میرے پاس اسکل بھی ہے, میرے پاس وہ استھیٹکس بھی ہے, میرے پاس ٹیکنیک بھی ہے, لیکن اب مشین میں کہاں سے لاؤں گا. لیکن سر دوسرا مسئلہ میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, جب آپ یہ چیز بنائیں گے نا اور اس سے بہتر بنائیں گے, لیکن آپ بولیں گے کہ یہ چیز میڈ ان پاکستان ہے, تو یہ سیل ان پاکستان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا, ہماری ایک مینٹیلٹی کا ایشو بھی تو ہے. سوری ٹو کٹ یو ہیئر نا. اور اس کی وجہ یہ کیونکہ ابھی تک کی جو لاٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ ویسی پروڈکٹ کوالٹی ہم لوگ بنا نہیں پاتے. لیکن یہ 5 سال میں 10 سال میں آہستہ آہستہ دس تھنگز ول فیز آؤٹ اینڈ چینج ہوئے گا, اور پاکستان کی چیز جو کہ اچھی بنی ہوئے گی اور سب کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں ہو جائے, تو اب پاکستان کی چیز باہر والے بھی پاکستان کی چیز استعمال کر سکتے ہیں. تو بھائی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف نعرہ لگا کے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے, اس طرح نہیں ہوتا. دیز آر دا بیسکس جو فکس کرنی پڑے گی. اور انفارچونیٹلی ویسے آئی ایم ناٹ سینگ دیٹ ہیپننگ, بٹ اور اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کی اپنی لڑائیوں سے جان چھوٹے تو پھر اس طرف آئے. سر جو میرا سوال تھا دیکھیں واٹ ہیپنز ان 2024, ہم ابھی ڈسکس کیے نا کہ اکنامک فیکٹرز ہیں, واٹ آر دوز فیکٹرز, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار اچھا بہتر ہوگا, پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار فار ایگزامپل لینڈنگ بھی نہیں بہتر ہو رہی, حکومت کا بھی نہیں پتا کیا ہوگا, ڈالر کا بھی نہیں پتا کہاں جائے گا, تو کیوں بہتر ہوگا 2024 میں, وائی وونٹ اٹ سنک. اوکے یا سو میں آپ کی پوڈ کاسٹ سن رہا تھا فیصل آفتاب کی, ان وچ ہی واز لائک بہت ساری چیزوں کو وہ ڈسکس کر کے کہہ رہے تھے. تو اس کے علاوہ وہ تو ظاہر اس میں ڈالر کی جو پیریٹی وہ ہوگی, پھر دیر از سم گلوبل کرنچ دیٹ از گوئنگ آن, اینڈ وہ بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں ان 2024. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے نا وہ سارے ایلیمنٹس ہیں دیٹ پلے اے 50% رول. بالکل ہمارا 50% تو ڈومیسٹک مسئلے ہیں, از دا لوکل انسٹیبلٹی دیٹ از کرنٹلی آن گوئنگ. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی اس میں پولیٹیکل کمنٹری بھی آ جائے گی, سو پلیز بیئر دیٹ. لیکن اور اس میں لائک اٹس اے common guy's voice, so I could be wrong and right whatever, so please don't judge me on that. These are not the views of Pro-Pakistan. دیکھیں اب مثال کے طور پر 2 اپریل 2022 میں things were like all shattered frankly. عمران خان was like down the like بس کہ وہ اسے کوئی بندہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, ہوا کیا کہ اس سے بھی بعد میں اس سے بھی برے حالات ہو گئے, اور ایک دم سے جو نون لیگ اور پی ٹی ایم دے ور مور ان پاپولر دین عمران خان, اور عمران خان قدرے بہتر. اب عمران خان دوبارہ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, ویسے جس طرح کے پولس کہہ رہے ہیں, ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آ جاتا ہے مے بی 23 کے اینڈ میں, تو کیا اس کے پاس کوئی جادو ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے نا. تو مزے کی بات ہے اس کو کوئی جادو نہیں ہے. اور اب پتہ ہے سر لوگ پیچھے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار یہ والا ایرا اچھا تھا, یہ والا ایرا اچھا تھا, اور میں وہ ایراز گزار چکا ہوں, اور میں سوچتا ہوں مجھے تو نہیں اس ٹائم فیل ہوا تھا کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے. وہ والا جادو نہیں ہے, لیکن وہ اور جادو ہے. وہ جادو یہ ہوگا
کہ آج کی ڈیٹ میں مثال کے طور پر اٹس لائک فیب 2023 آج اکانومی از آن اسٹینڈ اسٹل. ٹھیک ہے, ٹکے کا کام نہیں ہو رہا. آپ کسی مارکیٹ میں مثال کے طور پر کل آئی واز ان دا مارکیٹ اور یوزلی جہاں پہ پارکنگ نہیں ملتی تھی اور میں کریم یا ان ڈرائیو کر کے جاتا تھا کہ یار وہاں پہ کھجل ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ, بیکاز آئی ڈرائیو مائی سیلف. تو کل میں گیا تو لائک پورا گراؤنڈ فری پڑا ہوا ہے. میں نے کہا بندے نہیں ہے کوئی. تو پھر تھا کہ یار پی ایس ایل تو نہیں دیکھ لے, لیکن لگا کہ نہیں یار پی ایس ایل اتنے لوگ نہیں دیکھ سکتے. دیر از سم تھنگ رانگ ود تو ابھی مارکیٹ از لائک ایٹ زیرو. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ دراز میں پڑے ہیں. اور وہ دراز میں اس لیے پڑے ہیں, مثال کے طور پر میں نے کوئی بائنگ کرنی ہے یا میں نے کوئی پلانٹ لگانا ہے یا میں نے کچھ کرنا ہے, وہ میں آج نہیں کروں گا. کیونکہ آج لیٹ سپوز اگر پاکستان میں سے لائک 90% جو کام ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے, تو اسی کی مثال لیں گے. پلاٹ لینا ہے میں نے, آج مجھے 1 لاکھ روپے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تھا وہ 2 لاکھ کا. میں آج 1 لاکھ کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ کل کو پتہ چلے 50,000 کا آ گیا. تو میں باٹم ابھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ باٹم کب آئے گا اور تب جا کے میں لوں, اور پھر وہ جو میرے دراز میں پیسے پڑے ہیں میں وہ پھینکوں گا, اور پھر ہوگا کیا کہ اکانومی موو کرے گی. تو وہ جو میجک ہے نا وہ عمران خان کے ہم نے دیکھ لیا, اسد عمر صاحب بھی اور جو باقی ان کی پرفارمنس اینڈ آل, اینڈ اوبیسلی دے میڈ آل دیئر ایفرٹس اینڈ نو ڈس رسپیکٹ, بٹ انہوں نے کوئی لائک ایسا جادو لیکن ہو ہی نہیں سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابھی تو دیکھیں سر, ابھی تو اکانومی ہی بند ہے نا. ابھی تو لائک دی شاپس آر شٹ ڈاؤن. ابھی تو کمپلیٹ شٹ ڈاؤن سے ایٹ لیسٹ ہم وی ول اسٹارٹ واکنگ اف ناٹ رننگ. لیکن سر ایٹ لیسٹ واکنگ میں بھی مطلب اف آئی تھنک اباؤٹ اٹ, رمضان میں کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, رمضان 1 مہینہ دور ہے یہاں سے, رمضان کے بعد عید ہوتی ہے, عید میں بھی کم کام ہوتا ہے. ویسی کوئی کام مطلب میں نے کووڈ میں اس سے زیادہ کام دیکھا تھا. آئی تھنک کہتے ہیں سرٹن ڈیز بالکل ہی ڈیڈ ہے اکانومی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اوپن نیکسٹ منتھ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اوپن دا منتھ آفٹر دیٹ. وہ الیکشن اناؤنس ہوں گے تو موومنٹ آئے گی. آپ کو نا جو اسمالر جو بزنس کمیونٹی یا بزنس ٹرانزیکشن ہے وہ تو موو نہیں کر سکتے نا, وہ تو ہو بھی نہیں. مثال میں بریڈ لے رہا ہوں ابھی بھی, ٹھیک ہے, انڈے میں ابھی بھی لے رہا ہوں, اس کا کیا سائز ہے. دا بگر سائز یا بگر ٹرانزیکشن آر ناٹ ہیپننگ, وہ نہیں ہو رہی. اور وہ تب ہوئیں گی جب مجھے پتہ چلے گا کہ اگلے 5 سال تک یا اگلے کم از کم 3 سال تک کچھ اور گڑبڑ نہیں ہونے والی. مثال کے طور پر مجھے پتہ چلے گا کہ یار اگلے مطلب بہت, اور وہ تبھی ہوئے گا کہ وہ بے شک نون لیگ دوبارہ آ جائے یا پی ٹی ایم دوبارہ آ جائے, وہ تبھی بہتر ہو جائے گی, چاہے عمران دوبارہ آ جائے چاہے. لیکن وہ ایک لمبے عرصے کے لیے کنسسٹنٹ گورنمنٹ, وہ اسٹیبلٹی جو کہ ایک پری ریکویزٹ ہے فار دا اکانومی ٹو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ, وہ لائک ابھی تو ٹریگر ہی نہیں ہو رہی. سو دیٹ از وائی وی آل آر سیئنگ کہ 2024 میں چیزیں بہتر ہوئیں گی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بہتر ہوں گی, لیٹس ناٹ بی ویری آپٹیمسٹک. It's just macroeconomic It's just the like basics, وہ صرف چلنا شروع ہو جائیں گی. اچھا سر چلیں, مجھے ایک آخری سوال کا جواب دیں, پھر I won't take more of your time. Let's say things do get a little bit better. آپ نے ایک بات کی تھی کہ یار میں تو رک جاؤں گا, میری اب اسٹیج ایسی ہے زندگی کی کہ بچے ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, گھر والے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو میں تو رک جاؤں گا. What would it take for you to make sure your children stay in Pakistan? Or is that something that, because a lot of people who have reached a certain age in their lives, in their 40s etc, جو پاکستان میں ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اپرچونٹی کاسٹ, میں تو چلو ادھر ہی ہوں, لیکن کوشش یہ کروں گا کہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو ایکسپورٹ کر دوں. سو اس میں لاٹ آف پیپل کوڈ ایکچولی بی ٹیکنگ دس راؤٹ. میں لوں گا یا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے, بٹ آئی ول لیٹ دس مائی چلڈرن ٹو ڈیسائڈ کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ ابھی تو خیر وہ بہت چھوٹے ہیں, بٹ وہ بڑے ہوں گے. لیکن آئی تھنک ایک گڈ آئیڈیا اور ایک اچھا اس میں پلان یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ 25 سال کے بچہ جب ہوئے نا تب وہ اسے بھیج دیں, تو آپ اسے شاید 25 کی ایج میں بھیج دیں یا 20 کی ایج میں. اف یو ہیو گاٹ دا فنڈز اینڈ اف یو کین لائک میک دیم اسٹڈی ابراڈ, تو وہ بہت اچھا پلان. میرا ریورس سوال ہے, ایک تو کسی ایج پہ بھیجنا وہ تو ایک الگ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ واٹ از اٹ دا سیفٹی, از اٹ دا سیکیور, واٹ آر دا لائک پیرامیٹرز. میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکیومنٹری ریسنٹلی نیٹ فلکس پہ, تو اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ بالی ووڈ کی ڈاکیومنٹری تھی, اور وہ بات کر رہے تھے ایک فیسنیشن نان ریزیڈنٹ انڈینز جو ہوتے تھے, NRI جنہیں کہتے ہیں. پھر ایک دم سے ایک ویو آئی تھی ویئر اٹ واز کول ٹو لیو ان انڈیا, اٹ واز کول ٹو بی ان انڈیا, ناٹ وہ انڈین جو لنڈن میں رہ رہا تھا, لیکن وہ انڈین جو ممبئی میں رہ رہا تھا.
what does it take for it to be cool to live in Islamabad, for it to be cool, مطلب ہم لک ابھی بھی ہم لک آپ کس کو کرتے ہیں؟ ہمارا جو رشتہ دار لنڈن میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، بے شک وہ وہاں پہ دھوبی ہو یا جو بھی ہو، لنڈن میں ہے، امریکہ میں ہے، what makes it cool and sexy to be Pakistani again? Only just two things probably. One is the stability and two is the safety. اور اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ باقی تو دیکھیں ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں all تو وی نو کیا رزق تو مل ہی جانا ہے. اور میرا اپنا بھی ماننا ہے کہ اگر آپ ہمت کریں، کوشش کریں تو دیر از نو وے کہ آپ بھوکے رہیں یا آپ کی وہ جو بیسکس وہ فلفل نہ ہو. وہ تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اٹس پرابلی دا یو نو دیٹ سیکورٹی اسپیکٹ، وہ تھوڑا سا کہ بچے باہر کھیل رہے ہوں کچھ ہوگا نہیں انہیں، وہ کنسرننگ ہے آج کی ڈیٹ میں. ٹھیک ہے، بہت مسئلہ ہے. اینڈ دین دا اسٹیبلٹی، بیکاز یہ وہی بات ہے، یہ جو اسٹریچ ابھی آیا ہوا ہے جو لائک یو نو پورا اسٹینڈ اسٹل پہ ہر چیز، یہ اسٹریچ ہم کون برداشت کر سکتے ہیں؟ لاٹ آف پیپل آج کی دن میں لوگوں تقریباً وہ بالکل وہ سڑک پہ ہیں. تو یہ اگر اس طرح کے اگر اسپیلز اگر ہر 2 6 4 مہینے بعد یا سال 2 سال بعد آنا شروع ہو گئے تو اٹ ول بی ریئلی لائک کیوس. تو وہ آئی تھنک اگر وہ چیزیں بچ جائیں، باقی دس پلیس از گوئنگ ٹو فلرش. یہ بس کچھ چیزیں اگر ہم بچ جائیں تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی گریٹ پلیس ٹو لیو. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کولنس، تو دیٹ ول کم بیک ٹو فار دوز ہو آر لیونگ ہیئر ان پاکستان. چلیں انشاءاللہ سر، امید ہے آپ نے تھوڑی سی امید دی ہمیں. تھینک یو فار بینگ آن the podcast. Thank you guys for watching. If you like our content, yeah, please subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.